اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم مبتدئین کرام، آج کی اس دوسری کلاس میں تمام مبتدئین کرام کی خدمت میں خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبتدئین کرام، آج کی یہ ہماری دوسری کلاس ہے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں جو پہلا حرف آتا ہے دال، دال یہ اس حرف کا نام ہے، اور اس حرف دال کی آواز د د د، یعنی اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ تا حرف کی آواز جس مقام سے نکلتی ہے اسی مقام سے ہی دال حرف کی آواز نکلتی ہے، یعنی دال اور تا دونوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ اس کے بعد زال، زال زال، د ز۔ اب دال اور زال کی آواز میں فرق ہے۔ دال کی آواز د اور زال کی آواز ز۔ ز یعنی زال کی آواز نرم ہے، اور زبان کے اوپری حصے کو اوپر کے اگلے دانتوں کی اندرونی طرف ملا کر یہ آواز نکلے گی ز ز، زال کی آواز ہے۔ اس کے بعد ہے را، را را را، کبھی کبھار اسی شکل میں ہی لکھا جاتا ہے تو کبھی اس شکل میں لکھا جاتا ہے۔ دونوں حروف یعنی دونوں شکلیں ایک ہی ہیں، یعنی را کی شکلیں ہیں، اور را حرف کی آواز رو رو رو۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے زا، زا زا، یہ اس حرف کا نام ہے۔ زا اس حرف کا نام ہے، اور اس کی آواز بالکل نرم اور ہلکی ہے، زا زا، اور اس کی باریک آواز ہے، باریک آواز ہے۔ اسی وجہ سے اس حرف کی آواز کو سیٹی والی آواز والے حروف میں یہ حرف شامل ہے، کیونکہ اس حرف کی آواز باریک ہے۔ ز ز، جس طرح را کی دو شکلیں ہیں اسی طرح ہی زا کی بھی دو ہی شکلیں ہیں، جس شکل میں بھی ہو اس کی آواز میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ہے سین، سین سین، سین کی آواز بھی زا ہی سے ملتی جلتی باریک آواز ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ زا کی آواز کو سیٹی والی آواز کہا جاتا ہے، اسی طرح سین کی آواز کو بھی سیٹی والی آواز کہا جاتا ہے، کیونکہ س س کہتے ہوئے جو ایک نوکدار آواز نکلتی ہے وہ در حقیقت سیٹی والی آواز ہی ہوتی ہے، اور زا اور سین یہ دونوں سیٹی والی آواز والے جو حروف ہیں ان میں شامل ہیں۔ اس کے بعد حرف آتا ہے شین، شین شین۔ سین اور شین ہم شکل تو ہوتے ہیں، لیکن شین کے اوپر 3 نقاط ہوا کرتے ہیں، اور شین کی آواز میں پھیلاؤ ہے، منہ سے اور دانتوں کے بیچ سے آواز پھیلتی ہوئی باہر نکلنی چاہیے، ش ش ش، اس طرح۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صاد، صاد صاد،
یہ حرف صاد ہے، اور اس کی بھی آواز میں نے کہا تھا پہلے، زا حرف اور سین حرف، ان کی آوازیں کس قسم کی ہیں، کس طرح کی ہیں، کس سے ملتی جلتی ہیں؟ سی ٹی سے ملتی جلتی آوازیں، میں نے کہا تھا کہ سی ٹی سے ملتی جلتی آوازیں ہیں، تو اسی وجہ سے سی ٹی والی آواز رکھنے والے حروف ہیں زا اور سین۔ پھر اس کے بعد یہ حرف بھی آیا صاد، یہ بھی سی ٹی والی آواز رکھنے والے حروف میں شامل ہیں۔ تو یہ 3 حروف ہو گئے، 3 حروف سی ٹی والی آواز رکھنے والے حروف کہلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں پھر مزید آگے ہم بات کرتے جائیں گے، لیکن فی الحال میں آپ کو جھنجھٹ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہا، اس لیے سادہ سادہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 3 حروف ہیں جن کو سی ٹی والی آواز والے حروف کہا جائے گا۔ ایک زا ہے، دوسرا ہے سین، اور تیسرا حرف ہے صاد۔ اور آج کے اس پروگرام میں یا آج کے اس سبق میں جو آخری ہمارا حرف ہے وہ ہے ضاد۔ ضاد ضاد یہ حرف قدر مشکل ضرور ہے، کیونکہ اس کی آواز جس مخرج سے نکلتی ہے وہ تھوڑی پیچیدہ ضرور ہے، لیکن سمجھیں اور کوشش کریں تو مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ضاد حرف کی آواز سائڈ کے دھاڑ سے، خواہ وہ اوپر کے ہوں، یعنی اوپر کے دائیں طرف سے ہوں یا بائیں طرف سے ہوں، لیکن زبان کے ایک کنارے کو، جس طرح یہ زبان ہے، زبان کے اس حصے کو اوپر کے دانتوں سے یا اوپر کے داڑھ سے اس طرح ملائیں اور کہیں ضاد، یا بائیں سائڈ سے آپ ملائیں اور کہیں ضاد۔ ضاد ضاد دونوں سائڈ سے آپ زبان کے اس کنارے کو داڑھ سے ملا کر یا دانتوں سے ملا کر آپ موٹی آواز اور بھاری آواز نکالنے کی کوشش کیجئے۔ ضاد۔ بعض لوگ دال کی آواز سے ملتی جلتی آواز نکالتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ دال کی آواز اپنی الگ ہے، آواز ہے، اور ضاد کی آواز الگ ہے، جیسے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طرح ضاد کی آواز الگ ہے اور دال کی آواز الگ ہے۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ضاد کی آواز نکالنے کے لیے زبان کے ایک سائڈ کو، خواہ وہ دائیں طرف سے ہو یا بائیں طرف سے ہو، ایک سائڈ کو آپ اوپر کے داڑھ سے یا اوپر کے دانتوں سے ملائیں اور اس کی آواز نکالیں، ضاد مغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں تک کافی ہے، اگلا سبق ہم انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مولا کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔